رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل ایمان کو جن نیکیوں پر جنت کی خوشخبری اور جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، ان نیکیوں میں سے اور ان صفات عالیہ میں سے ایک صفت قوت برداشت ہے، حلم ہے، تحمل ہے۔ دوسروں کی اذیت رسانی کے باوجود صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا، دوسرے کی جہالت آمیز بات پر برگشتہ ہونے کے بجائے صبر اور تحمل سے اس کو جواب نہ دیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کر دیا جائے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی مقبول نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ یہ وہ مبارک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام میں سے ہر نبی مکرم کو اپنے خاص فضل سے عطا فرمائی۔ چنانچہ انبیاء کرام کی اگر سیرت کا ان کے مبارک احوال کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کی جہالت آمیز باتوں کے باوجود، لوگوں کی اذیت رسانیوں اور کئی قسم کی تکالیف ڈالنے کے باوجود انہوں نے بڑے ہی صبر سے زندگی گزاری ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے کہ 950 سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی، دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، لیکن ان 950 سال کے طویل عرصے میں بس چند ایک ہی مسلمان ہوئے، گنے چنے، باقی سب اسی طرح کفر پر مصر رہے۔ نہ صرف کفر پر ڈٹے رہے بلکہ آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں، آپ کا مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، آپ کو آپ کی ذات، آپ کے اہل بیت اور گھر والوں کے حوالے سے مختلف تکالیف پہنچاتے، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس استقلال میں کوئی تذبذب واقع نہ ہوا، آپ اسی طرح قائم و دائم رہے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کرام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل کی تو انتہا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحمل اور برداشت میں جو شان عطا فرمائی تھی اس کا مثل مثیل کوئی نہیں ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ہی غیر مہذب اور ناشائستہ گفتگو کی اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی کرو، میرا قرض واپس کرو، تم بھی ایسے ہو اور تمہارے آبا بھی ایسے تھے کہ تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو، لوگوں کا حق کھا جاتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس قدر غیر مہذب اور ناشائستہ گفتگو کی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک زور سے کھینچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن پر خراش پڑ گئی اور نشان پڑ گیا۔ صحابہ کرام میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ انہوں نے اس شخص کو پکڑا اور تلوار بے نیام کی اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو اس شخص کا سر تن سے جدا کر دوں جس نے آپ کے ساتھ اس قدر گستاخی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر نہیں، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم مجھے یہ کہتے کہ آپ اس کا حق دیں، تم اس کے برعکس میری حمایت کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس قدر اس شخص نے غیر مہذب گفتگو کی، ناشائستہ افعال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل، آپ کی مہربانی اور آپ کی رحم دلی اس کی در بڑھتی گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کا قرض دیا بلکہ اس کے علاوہ انعام کے طور پر اس کو بہت کچھ دیا۔ جب اس نے لے لیا تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اس لیے کہ میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں ان کی شان یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ جس قدر جہالت آمیز سلوک کیا جائے ان کا حلم، ان کا صبر، ان کا تحمل اسی قدر بڑھتا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ جس قدر
نازیبا کلمات اور نازیبا افعال کیے جائیں، وہ غصے میں نہیں آتے، جلال میں نہیں آتے، بلکہ ان کا صبر اسی قدر بڑھتا جاتا ہے۔ اور میں نے اس چیز کا مشاہدہ کرنا تھا، سو میں نے مشاہدہ کر لیا، اس لیے مجھے آپ کی نبوت کی تصدیق ہو گئی، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو تحمل اور برداشت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت معاشرے کے تقریباً اکثر و بیشتر افراد کے اندر، خواہ وہ کسی شعبے سے منسلک ہوں، زندگی کے کسی معاملے سے متعلق ہوں، صبر نام کی کوئی چیز ہماری زندگیوں میں موجود نہیں ہے۔ شوہر کو بیوی کی بدزبانی پر صبر نہیں، تحمل نہیں، اور بیوی شوہر کی سخت کلامی کی وجہ سے بے صبری ہو جاتی ہے۔ اولاد کو والدین کی طرف سے اگر کسی معاملے میں مداخلت ہو تو اولاد کو صبر نہیں آتا، اپنے والدین کو کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، تمہاری اپنی زندگی اور ہماری اپنی زندگی ہے۔ اسی طرح والدین کو اولاد کی مختلف معاملات پر صبر نہیں آتا، اور بہت سی چیزوں میں وہ جب انگشت نمائی کرتے ہیں تو اولاد حد سے تجاوز کر جاتی ہے۔ اسی طرح مسجد کے نمازی ہوں تو باہم ان کے تعلقات اور روابط کوئی پیار اور محبت پر مبنی نہیں ہے۔ مسجد میں ایک مختصر سی جگہ پر بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ میں ہر روز یہیں بیٹھتا ہوں تو آج بھی یہیں بیٹھوں گا۔ اگر ایک دن آپ وہاں نہ بیٹھے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نیتوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ نیت اگر پہلی صف میں بیٹھنے کی تھی اور آج نہ مل سکی تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کی سچائی کو دیکھتا ہے، آپ 5ویں صف ہی میں کیوں نہ ہو، وہ آپ کو پہلی صف ہی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ کوئی شخص اگر تہجد کی نماز کا پابند ہے، خالص نیت رکھتا ہے، لیکن کسی رات تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکا اور صبح ہی اٹھا تو اللہ تعالیٰ اس کو تہجد ہی کا ثواب عطا فرماتا ہے، چونکہ نیت سچی تھی۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ کوئی بیمار ہو گیا، صحت یابی میں وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کے لیے دور دراز کا سفر کیا کرتا تھا، لوگوں کے لیے خیر خواہی، نیکی میں، بھلائی میں، وہ مختلف امور میں اپنی ہمت کو صرف کرتا تھا، لیکن بیمار ہو گیا، سارے معاملات رہ گئے، نہ جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، نہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے سفر ہوتا ہے، نہ ہی دیگر امور خیر کے کام سر انجام ہو رہے ہیں، چونکہ بیمار ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ اگرچہ بیمار ہے لیکن نیت میں چونکہ سچا ہے، لہذا نیک کام نہیں بھی کر رہا تب بھی وہ لکھتے رہے، تب بھی لکھتا رہے، نیکی سے ہاتھ نہ روک، نیکی سے اپنے ہاتھ نہ روکنا ہے فرشتے، میرا بندہ بیمار ہے، نیت کا سچا ہے، اس لیے اس کی ساری نیکیاں لکھتا رہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صبر اور تحمل بہت ضروری ہے۔ ہمارے اندر برداشت کا مادہ ختم ہو چکا، صرف کسی کی کوہنی لگ جائے تو ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتا، کوہنی لگنے پر اس کو گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ یہ انسانیت نہیں ہے، اسلام تو کجا، اسلام تو دور کی بات ہے، یہ تو انسانیت بھی نہیں ہے۔ انسان تو وہ انسان ہے جس میں تحمل ہو، برداشت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں یہ شے رکھی ہے کہ بات بات پر جھگڑ پڑتے ہیں، بات بات پر لڑ پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نوالوں پر ایک دوسرے کے دستوں پہ گرباں ہو جاتے ہیں، لیکن انسان تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عظمتوں اور شرف کا مالک ہے۔ اور پھر مسلمان کا درجہ تو ایک انسان سے بھی بہت بلند ہے، اور پھر مسلمان بھی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو تو اسے یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ جھگڑالو ہو، فسادی ہو، مفتن ہو، لوگوں کا بات بات پر گریبان پکڑ لینے والا ہو، خون ریزی کرنے والا ہو، چھوٹی چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے کے لیے خون بہانے پر اتر آتے ہیں ہم لوگ۔ یہ ساری چیزیں ہمارے امتی ہونے کے حوالے سے زیب نہیں دیتے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، وعن علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا علی، جن کو امام زین العابدین کے لقب سے ہم جانتے ہیں، وہی ارشاد فرماتے ہیں، اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگلوں اور پچھلے تمام انسانوں کو جمع فرمائے گا،
اولین یعنی جو پہلے گزر چکے، آخرین جو بعد میں آنے والے ہیں، تمام انسانوں کو جس دن اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن، چونکہ واحد وہ قیامت ہی کا دن ہے جس میں تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جمیع ذریت، آپ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری امتی تک، ہر انسان بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا۔ نادا مناد این اہل الفضل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا اس طرح پکارے گا، این اہل الفضل، فضل والے کہاں ہیں، فضیلت والے کہاں ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت، رتبہ اور شرف دیا ہے وہ لوگ کہاں ہیں؟ کی آواز آئے گی، یہ پکار آئے گی، فیقوم عنق من الناس یریدون الجنہ، تو انہی اہل محشر میں سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ خوش نصیب اٹھیں گے اور اپنی گردنوں کو اونچا کریں گے، ان کی گردنیں بلند ہوں گی، گویا کہ وہ پکارنے والے کی پکار پر اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور نہ کسی سے بات کریں گے، نہ کسی سے کلام کریں گے، یریدون الجنہ، وہ جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ سبحان اللہ، ابھی تو حساب نہیں ہوا، اہل محشر ابھی تو بارگاہ الہی میں حاضر ہیں، نہ میزان رکھا گیا، ترازو رکھا گیا اعمال کے وزن کے لیے، نہ ہی پل صراط بچھا ہے، نہ حساب شروع ہوا ہے۔ یہ کون خوش نصیب ہیں؟ یریدون الجنہ، جو جنت کا رخ کر رہے ہیں، جنت کی طرف چہل قدمی کر رہے ہیں۔ فتتلقاهم الملائکہ، فرشتے راستہ روک لیں گے، فرشتے کہیں گے یہ اصول کے برخلاف کہاں جنت کو جاتے ہو؟ پہلے حساب ہوگا، حساب کے بعد اگر جنت کے مستحق ہوئے تو پھر جنت میں جاؤ گے۔ فیقولون این تریدون، فرشتے کہیں گے کہاں جاتے ہو؟ ابھی تو حساب نہیں ہوا۔ وہ کہیں گے نرید الجنت، ہم تو جنت کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا ارادہ جنت کی طرف جانے کا ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ اقبل الحساب، کیا حساب سے پہلے جانا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے نعم، جی ہاں، ہم حساب سے پہلے جانا چاہتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے من انتم، تم ہو کون؟ وہ کہیں گے نحن اہل الفضل، خود تو اعلان کرایا ہے کہ اہل فضل کہاں ہیں، ہم ہی تو اہل فضل ہیں، ہم فضیلت والے ہیں، اللہ تعالی نے ہمیں شرف دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، ہم صاحب فضیلت ہیں، ہم ارباب فضیلت ہیں، فضیلت والے ہیں۔ اب آگے بات سننے والی ہے، فرشتے کہیں گے ما کان فضلکم فی الدنیا، تمہیں دنیا میں کون سی فضیلت حاصل ہوئی اور تمہارے اندر کون سی فضیلت والی بات ہے؟ وہ کہیں گے کہ فضیلت والی بات یہ ہے انا کنا اذا جاہل الینا، اذا جاہل علینا حلمنا واذا اسی الینا عفونا، ہمارا فضل یہ ہے، اللہ کے ہاں ہمارا شرف یہ ہے کہ جب ہم سے جہالت آمیز سلوک کیا جاتا تھا تو ہم برداشت کر لیا کرتے تھے۔ انا کنا اذا جاہل علینا حلمنا، جب ہم سے کوئی جہالت آمیز سلوک کرتا، جہالت کی بات کرتا، غصہ دلانے والی بات کرتا، بات کا نہ کوئی سرا ہوتا اور نہ اس کا کوئی کنارہ ہوتا، بس یوں ہی بات کرتا، اس کی بات غیر حق پر مبنی ہوتی، لیکن ہم غصہ نہیں کرتے تھے، حلمنا، ہم برداشت کر لیا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم برداشت کر لیں۔ وَإِذَا أُسِيَ إِلَيْنَا عَفَوْنَا، جب ہم سے بدسلوکی کی جاتی تھی تو ہم درگزر کر دیا کرتے تھے، جب ہم پر زیادتی کی جاتی تھی تو ہم درگزر کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے ہمارا فضل۔ اور دیکھو کہ ہم نے دنیا میں تکلیف برداشت کی، لوگوں نے جہالت آمیز باتیں کی، ہم برداشت کرتے رہے، لوگوں نے غیر مہذب ناشائستہ ہمارے ساتھ افعال کیے، ہم خاموش رہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا۔ آج دیکھ لو ہمارا انعام، کبھی لوگ حساب کے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل فضل کہہ کر پکارا ہے اور ہم بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور حدیث طیبہ سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خاص طور پر پیدا فرمائے جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے جواباً کہیں گے ادخلوا الجنہ فنعم اجر العاملین، ہاں تم واقعی جنت کے مستحق ہو، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ،
فنعم اجر العاملین، یہ نیکی کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے، کتنا اچھا اجر ہے۔ ہمارے ہاں دنیا کا اصول یہ ہے کہ بغیر امتحان کے، بغیر امتحان دیے کوئی شخص پاس نہیں ہو جاتا۔ پاس ہونے کے لیے پہلے امتحان چاہیے، پھر اس کے امتحان کی ساری سرگزشت جو کچھ اس نے کیا وہ چیک ہوگا، اس کے بعد نتیجہ آئے گا۔ لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی ان کی زندگی کا حساب ہی نہیں ہوا اور پہلے سے ان کو پاس کر دیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے اصول ہیں کہ جس پر وہ چاہتا ہے اپنی رحمت عطا فرماتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں یقیناً مشکل بڑی ہیں کہ دوسرے کی اذیت رسانی پر صبر کرنا، اپنے آپ کو ہمیشہ ٹھنڈے مزاج میں رکھنا، اپنے آپ کو نرم مزاجی میں رکھنا، دوسروں کی بد زبانی پر بد زبانی اختیار نہ کرنا، دوسروں کے پتھر کا جواب اینٹ سے نہ دینا، یہ یقیناً باتیں بڑی ہمت کی ہیں، لیکن ان کا اجر بھی تو پھر اتنا بڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کیا خوب ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ من عجز عن ثمانیۃ فعلیہ بثمانیۃ اخری، 8 نیکیاں جن کو تم کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اور نہ کر پاؤ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان 8 کی جگہ دوسری بھی رکھ دی ہیں، وہ کر لو تو پہلی 8 کا ثواب مل جائے گا۔ 8 نیکیاں ایسی ہیں جو تم کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، کوشش کرتے ہو لیکن نہیں کر پاتے تو پریشان نہ ہو، اس کا متبادل موجود ہے۔ ان 8 نیکیوں کی جگہ 8 متبادل چیزیں موجود ہیں، وہ کر لو۔ اگر وہ کر لو گے تو جو چیز نہیں کر سکے اور اس کا ثواب ضائع ہو گیا تھا وہ ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے تمہیں کسی چیز کا موقع ایک دفعہ ملے پھر نہ ملے، لیکن ہماری شان رحمت یہ ہے کہ ہم کسی ایک نیکی کا موقع ایک دفعہ نہیں دیتے، ہم تو بار بار دیتے رہتے ہیں۔ ہم تو تمہیں معاف کرنا چاہتے ہیں، ہم تو تمہارے لیے آخرت میں نیکیوں کا ثواب کے مواقع تمہیں دینا چاہتے ہیں، ہم تو تمہاری بخشش چاہتے ہیں۔ ہماری رحمت تو تمہارے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، مطلب یہ ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو تمہارے لیے مواقع فراہم کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت تمہارے لیے پیسوں کی اور مال و دولت کی طلبگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی باہیں کھلی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جو نیکیاں 8 نہ کر سکے تو وہ اس کی جگہ 8 دوسری کر لے۔ محترم سامعین کرام، بڑی قابل توجہ باتیں ہیں، اگر آپ توجہ سے سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں من اراد فضل صلاة اللیل وهو نائم فلا یعصی بالنہار، جو شخص رات بھر نماز پڑھنے کی خواہش رکھتا ہو کہ پہلے اولیاء اور صلحاء رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے، کاش مجھے بھی یہ نعمت حاصل ہو جائے، لیکن کوشش کے باوجود حاصل نہیں ہو رہی تو وہ پریشان نہ ہو۔ یہ نعمت اگر حاصل نہیں ہوتی رات بھر نماز پڑھنے کی تو پریشان نہ ہو، اس کا متبادل موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ فلا یعصی بالنہار، جو رات کو اٹھ کر نماز نہ پڑھ سکے اسے چاہیے کہ دن میں گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ رات کو اگر نہیں اٹھ سکا، عبادت کے لیے نفل نہیں پڑھ سکا، رات کو اٹھ کر تلاوت نہیں کر سکا تو پریشان نہ ہو، بس اتنا کام کر لے کہ صبح گناہ نہ کرے، دن بھر پھر گناہ نہ کرے، دن بھر گناہ نہیں کرے گا تو یہ بھی رات بھر عبادت کا ثواب ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، دن میں پھر گناہ کرتا ہے؟ رات کی نماز کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ کے تہجد کا فائدہ کیا ہوا کہ آپ نے دن میں لوگوں کی تو حق تلفی کی، لوگوں کو تکلیف پہنچائی، لوگوں کو پریشان کیا، لوگوں کو آپ کی ذات کی وجہ سے پریشانی اور تکالیف ہوئی، تو آپ کے رات کو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تو یہ ہے، سونے پر سہاگا تو یہ ہے، اور بہتر تو یہ ہے کہ رات کو بھی نماز پڑھتے اور دن میں بھی گناہ نہ کرتے۔ لیکن اگر رات کو نماز نہ پڑھ سکے تو پریشان نہ ہو، دن میں گناہ سے رکے رہو، لا ینال فضلها، رات کی عبادت کا ثواب حاصل کر لو گے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی من اراد فضل صیام التطوع وهو مفطر فلیحفظ لسانہ، جو شخص چاہے کہ نفلی روزے رکھے لیکن نہیں رکھ سکتا، بہت سے لوگ چاہتے ہیں
لیکن ان کا زندگی کے معاملات سخت ہوتے ہیں، معاش کے معاملات سخت ہوتے ہیں، کاروبار سخت ہے کہ جس میں روزہ رکھنا دشوار ہے۔ تو فرماتے ہیں جو شخص نفلی روزے کا خواہش مند ہو اور نہیں رکھ سکتا تو پریشان نہ ہو، اسے چاہیے کہ فَلْيَحْفَظْ لِسَانَهُ، اپنی زبان کو بد کلامی سے، غیبت سے، چغلخوری سے، جھوٹ سے، ان سے اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اپنی زبان کا ان سے روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو نفل روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ زبان سے جھوٹ نہ بولے، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، زبان سے درست کلامی، سخت مزاجی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو دن پر روزہ رکھنے کا ثواب پا لے گا۔ تیسری بات یہ ہے من اراد فضل العلماء فعلیہ بالتفکر، جو شخص عالم دین بننا چاہتا ہو کہ میں بھی لوگوں کو قرآن کی تعلیم دوں، حدیث کی تعلیم دوں، میں بھی دین کی خدمت کروں، میں بھی عالم دین بنتا لیکن نہیں بن سکا، فعلیہ بالتفکر، تو اسے چاہیے کہ اب تفکر کا راستہ اختیار کرے، اپنی ذات کے بارے میں سوچا کرے کہ وہ کیوں پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کس مقصد کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اور آیا وہ جو مقصد ہے اس کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، پورا کر رہا ہے تو کتنی حد تک اور پورا نہیں کر رہا تو کتنی حد تک، اپنے بارے میں سوچے، تفکر کرے، اور کرے کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے، یہ ہر روز وقت مقررہ پر نکلتا ہے اور وقت متعین پر غروب ہو جاتا ہے، پھر دوسری صبح اپنے وقت مقرر ہی پر نکلتا ہے، آخر یہ سب کیوں ہے؟ یہ چاند 30 یا 29 دن میں اپنا مدار اور گردش کرتا ہے اپنے مدار میں، تو آخر اس میں بال برابر فرق کیوں نہیں آتا؟ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کس لیے ہے؟ ان چیزوں پر غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا راستہ پہچانے تو اس کو علماء کی فضیلت حاصل ہوگی، یعنی وہ علماء کے درجے میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ارشاد فرمائے چوتھی بات یہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہو لیکن مجاہد نہ بن سکا، جہاد نہ کر سکا، تو اسے چاہیے کہ فَلْيُجَاهِدِ الشَّيْطَانَ، شیطان سے جہاد کرے، شیطان گناہ کروانے کی کوشش کرے تو یہ گناہ نہ کرے، شیطان سے جہاد کرے تو اس کو مجاہدین کا درجہ ملے گا۔ اور جو شخص یہ چاہے کہ وہ صدقہ کرے، لوگوں پر صدقہ و خیرات کرے، لیکن مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ وہ غنی اور اہل ثروت کی طرح صدقہ کر سکتا ہو، اس کے پاس مالی حیثیت اتنی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ فَلْيُعَلِّمِ النَّاسِ مَا سَمِعَ مِنَ الْعِلْمِ، دین کی جس بات کا اسے علم ہو وہ لوگوں کو پہنچائے، اپنے گھر والوں کو بتائے، اپنے بچوں کو بتائے، اپنے دوستوں کو بتائے، دین کی جن باتوں کا علم رکھتا ہو وہ لوگوں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ اسے صدقہ و خیرات کرنے والا بنا دے گا، ان کے درجہ عطا فرما دے گا۔ ساتویں بات یہ ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو لیکن حج نہیں کر سکتا، وسائل نہیں، اسباب نہیں، ذرائع نہیں کہ وہ حج کر سکے، تو اسے چاہیے کہ فَلْيَلْزَمِ الْجُمْعَةَ، نماز جمعہ کی پابندی کیا کرے، اللہ تعالیٰ اسے حج کرنے والوں کا درجہ عطا فرما دے گا۔ اور ساتویں بات ارشاد فرمائی جو شخص عبادت گزار، زاہد و عابد بننا چاہتا ہو لیکن نہیں بن سکتا کوشش کے باوجود، اسے چاہیے کہ دو روٹھے ہوئے کے درمیان، دو ناراض لوگوں یا دو ناراض گروہوں کے درمیان صلح کرا دیا کرے، اللہ تعالیٰ اسے بغیر عبادت کے عابدین کا درجہ عطا فرما دے گا۔ اور آٹھویں بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص ابدال کا درجہ چاہتا ہو، ابدال وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہمہ وقت ہمہ تن حاضر رہتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمائے کہ جو ابدال کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے، فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اور اپنے دل میں یہ کہے کہ وَيَرْضَى لِأَخِيهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ، آج کے بعد میں لوگوں کے لیے وہی پسند کروں گا جو میں اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ 8 باتیں ارشاد فرمائیں، ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ لوگوں کی حق تلفی سب سے بڑا گناہ ہے، لہذا عبادت کرنا اور لوگوں کی حق تلفی کرنا یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ دودھ اور شراب کو جمع کر دینا، لہذا دودھ ہی دودھ ہونا چاہیے تاکہ برکت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سنت ادا فرما لیں، سنت کی ادائیگی کے بعد ایک اعلان ہوگا تو اس لیے 5 منٹ پہلے خطاب ختم ہو رہا ہے۔